بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک بار پھر سے درد سے بیتاب پڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایسا پچھلے 5 دن سے ہو رہا تھا اور وہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ جہاں تک اس سب کی یادداشت اسے پتہ دے رہی تھی تو وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑے پہنے لڑکیاں اور خواتین گھوم رہی تھیں۔ لڑکیوں کا ایک گروہ اپنے ڈانس کی پرفارمنس دینے کے لیے اسٹیج کے سامنے پہنچ گیا۔ ہر طرف خوشی اور اطمینان چھلک رہا تھا۔ وہ سب سے بہت خوش تھی اور خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تبھی بارات کی آمد کا اعلان ہوا تو میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ میری پرمسرت زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ دلہا کے گھر والے پنڈال میں پہنچے تو ان کے استقبال کے لیے ان پر پھول برسائے گئے۔ شور شرابہ اور ہلچل مزید تیز ہو گئی۔ تبھی لڑکوں کے جھرمٹ میں سجا دھجا وہ شخص جو اپنی طرف آتا دکھائی دیا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، خوبصورت نئے نقش اونچے نیچے وجود والا وہ شخص کچھ ہی لمحوں میں میرا ہونے والا تھا۔ پناہ دلکش لگ رہا تھا۔ دھیمی دھیمی چال چلتا وہ اسٹیج پر پہنچا اور میرے پہلو میں براجمان ہوا تو میرے دل کی کیفیت عجیب بے چین سی ہو گئی تھی۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے اور سانسیں الگ بے ترتیب سی ہونے لگی۔ تبھی نکاح کا نام اٹھا تو دلہا نے نکاح خواہ کو روک کر عجیب سی شرط داغ دی کہ نکاح سے پہلے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا جانا چاہیے، اس کے بعد ہی وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ یہ کیسی شرط ہے؟ کیا یہ مجھے بھرے مجمع میں ذلیل اور رسوا کرنے کی سازش نہ تھی؟ جہاں اس شرط سے میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا، وہاں مجھے شدید قسم کا غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں دلہن کے بھاری لباس میں میک اپ اور جویلری سے لدی اس حال میں کیا ایمرجنسی آ گئی تھی الٹرا ساؤنڈ کروانے کی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ نہ تو مجھے کوئی بیماری تھی نہ عیب، پھر بیٹھے بٹھائے انہیں کیا سوجھا تھا، مگر ماں نے فوراً حامی بھر لی، اس کو یہ شرط منظور ہے۔ میں حیرت سے اپنی ماں کو تکتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری ماں اس بات پر غصہ ہوگی، مگر میری ماں تو فوراً الٹرا ساؤنڈ کے لیے راضی بھی ہو گئی۔ ساری بارات کا انتظار کرتا چھوڑ کر میری ماں، دلہا خود اور اس کے ساتھ کی بڑی بہن مجھے ہمراہ لیے ایک کلینک کی طرف روانہ ہوئے جو اس شادی ہال کے قریب ہی واقع تھا۔ میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں نے رب کو دل ہی دل میں پکارا۔ تبھی گاڑی کلینک پہنچ کر جھٹکے سے رکی۔ مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کمرے سے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک نرس سے مجھے کپڑے بدلنے کو کہا اور ایک گاؤن مجھے تھما دیا، اور پھر جب میں کپڑے بدل کر اس عجیب و غریب گاؤن میں ملبوس ہو کر آئی تو مجھے اسٹریچر پر لیٹنے کو کہا گیا، اور نرس نے ساتھ ہی ایک سرنج بھر کر میری بازو میں گھسیڑ دی۔ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ کسی سے کچھ پوچھ ہی لیتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتی میں گہری نیند میں کھو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں موجود تھی۔ اماں میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ مجھے پلکیں جھپکتا دیکھ کر وہ میرے قریب ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اب کیسی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، تو اماں کہنے لگیں کہ تم نہ جانے کیسے بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب پورے 7 گھنٹوں کے بعد تمہیں ہوش آ رہا ہے۔ میں ابھی بھی سوئی جاگی سی کیفیت میں تھی اور کچھ بھی سمجھنے یا محسوس کرنے سے قاصر تھی، تو میں نے پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر میں کسی لیڈی ڈاکٹر کی آواز آنے لگی۔ اس سے میرا تفصیلی معائنہ کیا، بی پی شوگر وغیرہ چیک کیا اور ایک ڈرپ لگا دی۔ میں ایک ہی حالت میں خاموشی سے لیٹی تھی۔ ڈرپ لگنے کے قریب پونے گھنٹے کے بعد مجھے پھر سے غنودگی طاری ہونے لگی، اور پھر میں اگلے دن دوپہر کو ہی جاگی۔ یوں ہی سوتے جاگتے ایک دن مزید گزرا، تب کہیں جا کے مجھے اسپتال سے چھٹی ملی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہونے لگی تو مجھے پیٹ میں شدید درد کا احساس ہوا۔ میں نے ایک بار پھر اماں سے پوچھا کہ اب یہ کیا ہے، تو اماں بولی کہ ارے بیٹا، یہی تو بات ہمیں بھی نہیں معلوم کہ تمہیں پیٹ میں ہی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ تب مجھے اچانک یاد آیا کہ میری تو شادی ہو رہی تھی۔ جانے سے الٹرا ساؤنڈ کا کیا بنا؟ میں اماں سے یہ سوال کرنا تو چاہتی تھی، مگر وہاں موجود نرس اور لیڈی ڈاکٹر کی وجہ سے چپ رہی۔ بمشکل ویل چیئر پر بیٹھ کر کلینک سے باہر نکلی اور جیسے تیسے کر کے ہم گھر پہنچے۔ اتنے میں ہی میں بے حد نڈھال ہو گئی تھی۔ عجیب کمزوری، تکلیف اور خالی خالی سے محسوس کر رہی تھی۔ ماں سے اپنی شادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس بندے نے تو بڑی عجیب ہی بات کر دی تھی کہ تم امید سے ہے اور اسی لیے وہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے صفائی دینے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے تو ہماری ایک نہ سنی اور بکتا جھکتا ہسپتال سے ہی واپس چلا گیا۔ پنڈال میں موجود مہمانوں کو کس طرح سے سمجھا بجھا کر ہم نے گھروں کا روانہ کیا، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ بس نصیب ہی خراب تھا۔ اماں نے آہ بھری اور میں خاموشی سے پڑی رہ گئی۔ آنسو پلکوں کی بارڈر توڑ کر بے اختیار ہو چکے تھے۔ اماں نے مجھے میرے حال پر چھوڑا اور کمرے سے نکلتی چلی۔ میں نے اپنے غم میں ہی بستر پر پڑے رہ کر وہ دن بھی اور اگلا دن بھی گزار دیا۔ وقتاً فوقتاً درد کی ٹی سے مجھے الگ بےتاب کر کے چھوڑ دیا گیا، اور اب تیسرے دن یعنی اسپتال جانے کے بعد سے 5واں دن تھا اور میں اسی درد سے بے حال ہو رہی تھی کہ مجھے کسی کے شور کرنے کی آوازیں سنائی تھی۔
میں دھیرے سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی، کمرے کے دروازے تک پہنچتی تو اماں کے زور زور سے ہنسنے اور ساتھ بولنے کی آواز کان میں پڑتی تو میں چونک جاتی اور اپنے کمرے سے نکل کر اماں کے کمرے میں جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اماں اپنے بوسیدہ سے بیڈ پر عجیب طرز کے نوٹوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے حیرانی سے اماں سے پوچھنا چاہا کہ یہ کیا ہے، مگر تبھی میرا پیر پھسلا اور میں جھٹکا کھا کر گرنے والی تھی کہ دروازے کو تھام لیا، مگر تبھی میرا ہاتھ اپنے ہی پیٹ پر لگا تو شدید ترین جلن کا احساس ہوا۔ میں نے خود کو ٹٹول کر دیکھا اور پھر اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا۔ اوف خدایا، یہ کیسا زخم تھا اور کس لیے تھا؟ میں نے بہتی آنکھوں سے اماں سے سوال کیا تو جواب مجھے دیا وہ مجھ پر بجلی گرانے کے لیے کافی تھا۔ میری ماں پیسے کی لالچی عورت تھی، مگر اتنی لالچی ہوگی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے گی، میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ یہ ڈالر جو اماں کے پاس تھے وہ میرے ہی تو۔ میرا نام سلمہ ہے، میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے۔ باپ کی وفات ہوئی تو میں بمشکل 3 یا 3.5 سال کی ہی تھی۔ تب سے ہی اماں نے گھر کا نظام اپنے نازک کندھوں پر لے لیا۔ سارا دن اپنے علاقے سے کچھ دور ایک اعلیٰ طبقے کی رہائش کے علاقے میں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی اور شام کو تھکی ہاری گھر لوٹا کرتی۔ کسی نہ کسی گھر سے کھانے کا کچھ نہ کچھ لیے ہوئے ہوتی، جس سے ہمارا 2 سے 3 وقت کا اچھا گزارا بھی ہو جاتا اور مہینے کے اختتام پر جو رقم ملتی اس سے بجلی کا بل، گھر کے دوسرے چھوٹے موٹے اخراجات وغیرہ پورے کر لیے جاتے۔ پیچھے چند نوٹ ہی رہ جاتے، لاکھوں خواہشات اسی غربت کی نظر ہو گئے تھے، اگر ہم ماں بیٹی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ ہی رہے تھے۔ ایسے میں میرا کسی اسکول وغیرہ کے خواب دیکھنا انتہائی ناممکن سی بات تھی، سو خاموشی سے وقت گزارتی رہی۔ اور جب میں 7 سے 8 برس کی ہو چکی تو اماں مجھے بھی کام پر ساتھ لے کر جانے لگی۔ یوں میں اماں کی نظروں کے سامنے بھی رہتی اور کام میں کافی مدد بھی ہو جاتی۔ چند سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور جب میں 12 کی ہوئی تو میں نے ضد لگا لی کہ کچھ ہنر سیکھنا ہے۔ پہلے تو اماں نہ مانی، مگر میری ضد اور رونے دھونے سے مجبور ہو کر اماں کو ماننا ہی پڑا۔ میں اپنے علاقے کی ایک ہی خالہ تاجاں کے گھر سلائی کڑھائی سیکھنے جانے لگی۔ خالہ علاقے کی بچیوں کو اپنا ہنر مفت ہی سکھا کر چند ماہ میں ہی کافی قابل بنا ڈالتی اور بدلے میں صرف دعا لیا کرتی۔ کمائی کے لیے وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی۔ اس کے ہاتھ میں بلا کی مہارت اور نفاست، اپنے علاقے کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ اس سے کپڑے سلوانے کے لیے چلے آتے۔ ہم سیکھنے والیوں کو خالہ اپنی نگرانی وہیں کپڑے پکڑا دیتی اور ساتھ ساتھ ہدایات بھی دیتی جاتی۔ 5 ماہ بعد میں خالہ تاجاں کی طرح خاصی مہارت پا چکی تھی اور انہی کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹانے لگی۔ یوں میری صبح کو پہلے 1-2 کوٹھی پر کام کرنے کے بعد باقی کا سارا وقت خالہ تاجا کے ساتھ کپڑے سلائی کڑھائی کرنے کی عادت بھی ہو چلی جاتی اور مزہ بھی خوب آتا، کیونکہ یہ کام میرا من پسند تھا۔ میں چھوٹی سی عمر سے خالہ تاجا کے کام کو پسند کیا کرتی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ بڑے ہو کر میں بھی خالہ تاجا کے اس طرح کے کام کی ماہر بنوں گی، اور میں نے اپنے من کی مراد پا ہی لی تھی۔ مزید 4 سال اسی طرح کام کرتے کرتے گزر گئے اور اب میں جوان ہو چکی تھی تو ارمان بھی رنگ بدلنے لگ گئے تھے۔ شروع میں تو میں خود بھی اس تبدیلی سے گھبرا جاتی، مگر پھر وقت کے ساتھ جب باقی سہیلیاں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگی تو میں نے بھی اپنے جذبات کے دھارے کو کھلا چھوڑ دیا اور اسی طرح کے خواب بننے لگی کہ میں بھی دلہن بنوں گی، میرا بھی پیا ہوگا جو میرے لاڈ اٹھائے گا، مجھ سے پیار جتائے گا، پھر ماں بن کر اپنے پیا کے دل کی رانی سے مہارانی بن جاؤں گی۔ مگر ہوا کیا؟ میری ماں نے ایک ایک کر کے میری آنکھوں سے سارے خواب چکنا چور کر دیے، جن کی کرچیاں میرے پورے وجود کو لہو لہان کر کے رکھ دیتی اور میں بے بسی سے دیکھتی ہی رہ جاتی مگر کچھ بھی نہ کر پاتی۔ شروع میں ماں نے میرے لیے آنے والے ہر رشتے کو بے دردی سے ٹھکرا دیا، کیونکہ میری ماں کو پیسے والا داماد چاہیے تھا جس کے سہارے میرے ساتھ ساتھ اس کے بھی خوب عیش کرنے کو ملے، جبکہ ہمارے علاقے میں بسنے والے لوگ سارے ہی محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے۔ کسی بھی گھر میں اماں کے خواب پورے کرنے کے لیے کوئی قابل نوجوان نہ تھا۔ پھر ارد گرد کے علاقوں سے رابطہ کیا جانے لگا، مگر وہاں بھی ایسے مطالبات پورے کرنے والا کوئی گھرانہ نہیں پا کر اماں نے مزید پیر ہلانا چاہے اور بڑے لوگوں کے گھروں میں مجھے لے جا کر دکھاتی اور میری تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کر ڈالتی۔ مگر کون کرتا مجھ سے شادی جو معمولی سے گھر میں پلنے والی ہو، بالکل جاہل ہو؟ حسن کی دولت بھی میری ماں کے خوابوں کو پورا کرنے میں میرے کام نہ آ سکی اور میں اپنے جذبات کی یوں تذلیل ہوتا دیکھتی رہی اور مرجھانے لگی۔ علاقے کے لوگ بھی اماں کو سمجھاتے کہ وہ غلط کر رہی ہے، میری شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور اس کی خواہشات کا پیمانہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور اماں کو پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے۔ مگر اماں کو پیسے کی لالچ اتنی زیادہ تھی، وہ کسی کے کہنے سننے میں نہ آئی اور اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھی، اور میں اماں کی اس بے حسی اور خود غرضی کی بھینٹ چڑھتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے 20 کا ہندسہ بھی کراس کر گئی۔ میں پوری طرح مایوس ہو چلی تھی۔ تبھی اچانک ایک دن اماں شہر سے لوٹ کر آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی، جیسے بہت بڑا انعام جیت کر آئی، اور چہرے پر چمک، آنکھیں بھی
ہونٹوں کے ساتھ مسکراہٹ، سانسیں بھولی ہوئی تھیں۔ یہ اماں وہ کمزور اور ناتواں کندھوں والی اماں نہیں لگ رہی تھی، بالکل کسی اور ہی جہاں کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اتنا خوش تو میں نے اسے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے، مگر اماں نے جواب میں جو کہا مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہ ہو رہا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنے زہریلے وار چھپے ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی مانند پورے علاقے میں پھیل گئی اور سبھی یہ سن کر حیران رہ گئے، اور میری اماں مغرور سی ہو کر گھومتی اور ہر ملنے والے سے کہتی، میں نہ کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت بھاگوں والی ہے اور ایک دن یہ تم سب کو دھا رہی ہوگی۔ اب دیکھو میری بیٹی کے لیے شہر کے اتنے بڑے ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا جو کوارا بھی ہے، حسین بھی ہے اور سب سے بڑھ کر پیسے والا بھی بہت ہے۔ میں اور میری بیٹی ساری زندگی بیٹھ کر عیش کریں گے۔ جلد ہی وہ رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ میں بھی ہواؤں میں اڑنے لگی کہ بالکل جاہل کو ڈاکٹر کا رشتہ مل رہا ہے، بڑی نصیب والی ہوں میں۔ واقعی ایک دن بڑی سی گاڑی میں ایک سوبر سی خاتون بیٹھ کر ہمارے گھر پہنچ گئی اور اس نے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں نے رسمی طور پر 2 ہی دن کا وقت مانگا اور 2 دن کے بعد دوبارہ وہ خود ہی جواب لینے بھی پہنچ گئی۔ تب اماں نے بڑے فخر سے ان کو ہاں کہے۔ سبھی لوگ دنگ رہ گئے تھے کہ اتنے پیسے والے اور اتنے بڑے لوگ میرا رشتہ لے چکے ہیں اور چند ماہ میں ہی شادی ہونا قرار پائی۔ ان چند ماہ میں شادی کی تیاری کے لیے اس خاتون نے جو لڑکے کی بڑی بہن تھی پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ ایک سے ایک کالا جوڑا لہنگا، سینڈلز، بیگز، پرفیومز، جولری، میک اپ کا سامان، غیر ہر طرح کی ماڈرن لوگوں کی شادی کے بعد استعمال ہونے والی اشیاء کا ڈھیر لگا کر رکھ دیا۔ میری ساری سہیلیاں باری باری میری بری کی چیزیں دیکھنے آتی رہی اور میری قسمت پر رشک کرتی رہی۔ میں بے پناہ خوش تھی۔ اتنے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سسرال والے، ویسے ہی ہونے والا شوہر، میں خوابوں کی رنگینیوں میں کھو سی گئی تھی۔ پھر شادی کے دن قریب ہوئے تو روز اتنے بڑے پالرز سے میرے چکر لگوانے لگے۔ وہ لوگ اور میں ہر دن پہلے سے زیادہ نکھری سے دکھائی دیتی۔ میں خود ہی شرمانے لگی تھی اور پھر فنکشن شروع ہوئے تو علاقے میں ایک بہت بڑے میدان میں پنڈال سجا دیا گیا۔ روشنیاں جگمگا اٹھی تھی اور موسیقی کی دھن پورے علاقے کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ مایوں مہندی بارات ہر فنکشن کو پہلے والے سے زیادہ جاندار اور پر رونق بنا دیا جاتا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ بیٹھی تھی۔ ہر شخص یہی کہتا ہوا پایا جاتا کہ سلمیٰ کی شادی جیسی رونق دھوم نہ کبھی کسی کی شادی ہو سکی اور نہ ہو سکے گی۔ میں جب یہ باتیں سنتی تو شرما سی جاتی اور اکثر سوچتی کہ میری ماں نے تو واقعی میری زندگی کے تباہ شدہ مال و سال کا بھی حساب چکتا کر دیا۔ ایسا میری ماں ہر اس وقت میں مجھ سے کہتی تھی جب میں اماں کی انوکھی ضد پر مایوس اور افسردہ ہو جاتی۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ ہی گیا جس دن کا ہر لڑکی کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہی خواب سے جائے بیٹھی ہوتی۔ میں اسی بالر سے تیار ہو کر پنڈال میں پہنچی تو اوروں کے ساتھ ساتھ میں خود کو خود پہچاننے سے قاصر تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنی تیاری اور دل کی اتھل پھتل ہوتی کہ دھڑکنوں کو سنبھالتے میں اسٹیج پر بیٹھی تھی کہ بارات اور پھر میرے ہونے والے دلہا کی آمد ہوئی، مگر تبھی اس ہونے والے دلہا کی شرط نے میرے سارے خواب ریزہ کر دیے۔ مگر کیا کیا جا سکتا تھا جو میری اپنی ماں نے ہی ان کی شرط منظور کر کے ان کے ساتھ چلنے کی حامی بھری اور شرط کے مطابق مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرہ عجیب قسم کی مشینریوں سے بھرا ہوا تھا جہاں مجھے لٹایا گیا۔ وہاں قریب ہی چھری کاٹنے کی قسم کی اوزار بھی پڑے تھے۔ میرے دل نے خطرہ محسوس کیا مگر ماں ساتھ ہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں پہلے کبھی نہیں آئی، ضرور یہی وجہ ہوگی کہ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ مگر میں 7 یا 8 گھنٹے تک بے خبری کی نیند سوتی رہی اور میرے ساتھ وہ ڈاکٹر اور ڈاکٹر نہیں جانے کیا کچھ کرتے رہے۔ جب جاگی تو شادی ٹوٹنے کا دکھ لیے 5 دن تک غم مناتی رہی اور اپنے اتنے بڑے نقصان سے بے خبر رہی۔ مگر 5 دن بعد ماں کے پاس ڈالرز کا ڈھیر دیکھ کر استفسار کیا تو وہ خبر مجھے سننے کو ملی کہ میں سکتہ زدہ سی ماں کا منہ تکتی رہ گئی۔ اتنی لالچ، اتنی خود غرضی، اتنی زیادہ بے حسی صرف ان کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر۔ جانے وہ کیسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی خوشیاں، سکون اور جانے کیا کچھ داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ میری ماں باقی ماؤں کے برعکس اپنی خوشی اور سکون کی خاطر میرے سارے خواب ہی مجھ سے چھین لیے تھے۔ میرے ارمانوں کا خون کر ڈالا تھا میری ماں نے، میرے جسم کا سودا کر ڈالا، میرے وجود کے اتنے قیمتی جز کو میرے علم میں لائے بغیر ہی بیچ ڈالا۔ میرا سب سے قیمتی سرمایہ لوٹ لیا گیا تھا۔ میں ساری زندگی کے لیے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم کر دی گئی تھی اور یہ بربادی کسی اور نے نہیں، میری اپنی سگی ماں نے ہی پیسوں کے چند ٹکوں کی خاطر کی تھی۔ میں چیخ کر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر اپنی اس بے حس ماں سے سوال کر رہی تھی مگر اس کو جیسے کسی نقصان کا احساس ہی نہ تھا۔ میں رو کر بے حال اور نڈھال ہو چکی تو بے بسی سے ایک بار پھر پوچھ ڈالا کہ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، مگر وہ بالکل خاموش سی ڈالرز پہ نظر گاڑے بیٹھی رہی۔
میں بےتابی سے اپنے اندر پیدا ہونے والی کمی کو رو رہی تھی اور کہتے جا رہی تھی، پہلے شادی نہ ہونے کا ارمان اور اب یہ اتنا بڑا عیب مجھ میں ڈال دینے جیسی زیادتی میرے ساتھ کیوں ہوئی ہے؟ میں برباد ہو چکی تھی، رسوا ہو چکی تھی اس علاقے میں۔ انہی کے سامنے میرا انجام اتنا بھیانک ہوا، جو کل تک مجھے خوش قسمت ترین بیٹی سمجھ رہے تھے اور اپنے سینے میں حسرت پالے بیٹھے تھے، کاش ان کی بیٹیوں کا بھی ایسا نصیب ہو جاتا، وہ بھی ایسی ہی مہارانیوں والی زندگی کے لیے چن لی جاتی۔ آج وہی سب اپنی حسرت پر توبہ توبہ کی رٹ لگا کر بیٹھے تھے۔ میری بدبختی پر میری ماں کو کوس رہی تھی، اسے اس کی بے حسی کا احساس دلا رہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح کمرے میں پڑی چھت کو گھورتی رہتی، تو کبھی خالہ تاجہ جو بیوہ تھی اور بے اولاد بھی، وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے جاتی، مجھ سے مختلف سوال کرتی، غرض ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھی کہ شاید میں زندگی کی طرف لوٹ آؤں، مگر میرے اندر سے احساس ضیاع ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن خالہ تاجہ مجھے لے کر شہر کی بڑی مارکیٹ کی طرف کچھ سامان لینے کی غرض سے گئی۔ میں وہاں بھی ہونکوں کی طرح چھتوں کو تو کبھی آتے جاتے لوگوں کو بے تاثر سا چہرہ لیے تکتی رہ جاتی، مگر تبھی اچانک وہی شخص میری نظروں کے سامنے سے گزرا جس نے وہ گھٹیا شرط کی آڑ میں اپنے ہاتھوں سے مجھے اتنی بڑی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر ڈالا، اور اب 3 سال بعد یوں بے پرواز سا بازار میں گھومتا پھرتا دکھا تو میرے اندر جیسے کسی انوکھی طاقت نے بجلی کے شرارے سے بھر دیا۔ میں تیزی سے اس شخص کی جانب لپکی، خالہ تاجہ مجھے یوں بھاگتا دیکھ کر گھبرا گئی، مگر جب میں نے اتنے بڑے مجمع کے درمیان اپنے مجرم کو پکڑا اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ بھی رک گئی اور مجھے کچھ نہ کہا، مگر وہ ڈاکٹر اچانک اس افتاد کے وارد ہونے سے گھبرا گیا، مگر میں نے چیخ چیخ کر جب اپنی کمی کا حساب مانگا تو آس پاس لوگ متوجہ ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنے گریبان کو چھڑانے کی کوشش کرتے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ کوئی پاگل ہے، میں نہیں جانتا، مگر خالہ تاجہ نے بھی جب گواہی دی کہ واقعی یہ شخص میری محرومیوں کا جواب دے دھوکے باز ڈاکٹر ہے، تو اس نے منت ارلا کرتے ہمیں ایک کونے میں لے جا کر کھڑا کیا اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی وجہ بھی بتا ڈالے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ لندن کی ایک بڑی عمر کی عورت جب اس کے پاس اپنا دکھڑا لے کر آئی تو وہ جو اب پاکستان واپسی کے لیے تیار ہو چکا تھا، پہلے تو اسے صاف منع کرنے لگا، وہ اس عورت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے منتوں اور واسطوں کی بات اربوں روپیہ انعام کی شرط لگا کر اس کو بھی لالچ میں ڈال دیا کہ وہ ہر حال میں اس کے لیے یہ کمی پوری کرنے کا بندوبست کرے۔ اس عورت کے اندر خرابی کے باعث وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر کمی صرف اس بیبی بیگ کی تھی جو کہیں اور سے مل جاتا تو شاید وہ بھی ماں بننے کی خوشی محسوس کر سکتی۔ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ سب کچھ طے کیا اور پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ 3 سے 4 ماہ بعد ہی جمیلہ بیگم یعنی کہ میری ماں خود ہی اپنی بیٹی کا رشتہ اور ڈھیر سارے پیسے کی خواہش لیے وہاں کسی شخص سے بات کرتی پائی گئی۔ اتفاق کے طور پر یہ ڈاکٹر وہیں قریب ہی تھا۔ ساری گفتگو اس کے کہاں تک پہنچی، اس نے جمیلہ بیگم کو اپنے منصوبے میں شامل کرنا چاہا تو جمیلہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد راضی ہو گئی۔ یوں یہ شادی کا ڈرامہ رچا کر مجھ سے میرے پاس موجود وہی نعمت مجھے علم میں لائے بنا ہی چھین کر اس عورت کے حوالے کر دی گئی، اور اس کے عوض ملنے والی روپوں میں سے خاصا بڑا حصہ میری ماں جمیلہ بیگم کو دے دیا گیا۔ یہ سن کر میں اور بھی غمزدہ ہو گئی، کئی دن تک کمرے سے باہر قدم تک نہ نکالا۔ تبھی میری سب سے قریبی سہیلی کے ہاں 2 جڑواں بچوں یعنی بیٹی اور بیٹے کی ولادت ہوئی، اور اس دوران ہی کسی پیچیدگی کے باعث بچوں کی ماں کی سانسیں ختم ہو گئی۔ طاہرہ یعنی بچوں کی ماں چند ماہ پہلے ہی بیوگی کا غم سہا چکی تھی، اب اس کے گزر جانے کے بعد ان بچوں کا دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا، اور جب سلمیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہوا تو وہ دوڑی گئی اور ان بچوں کو گود لینے کا اعلان کر دیا، کیونکہ میری بچہ دانی تو اس ڈاکٹر نے آپریشن کر کے نکال دی تھی، اور میری ماں بھی اس سازش میں شامل تھی۔ اب 3 سال ہونے کو ہیں، سلمیٰ اپنے اسی ہنر کو کام میں لا کر ان بچوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پال رہی ہے، اور ان کی ہر خواہش پوری کرتی ہے، اور بنا شادی کے مکمل طور پر مطمئن اور خوش زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئی۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے آس پاس کے خونی رشتے ہی اس کے سینے میں چھرا گھونپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو ہدایت دے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔